اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، میں اکرم صدیقی آپ سے مخاطب ہوں۔ اور سنائیے کیسی گزر رہی ہے گھریلو ازدواجی زندگی، کیسی گزر رہی ہے، کیونکہ ہمارا مین ٹاپک زیادہ تر اسی بات پر ہے۔ تو آئیے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ جس وقت نئی شادی ہوتی ہے تو ہم اگر لڑکے والے ہیں تو ہم بہوؤں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ وہ سب کچھ ان کو آتا ہوگا، ہر چیز ان کو آتی ہوگی اور وہ آتے ہی گھر کو سنبھال لیں گی۔ یہ ہماری بہت بڑی بیوقوفی اور بھول ہوتی ہے۔ اسی طرح لڑکی والے سمجھتے ہیں کہ داماد، بس شادی ہو گئی، داماد ہمارا ہے اور ہماری بیٹی اس کو سب سیٹ کر لے گی، یہ ایسا ویسا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ازدواجی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ جس وقت شادی ہوتی ہے، بہو آتی ہے، اگر وہ کسی شعبے سے منسلک ہے، مثلا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا کسی کمپنی میں ہے، کہیں جاب کی ہوئی ہوتی ہے، اس نے جاب کرتی ہے، تو آپ میں اور اس کی سمجھ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آتے ہی وہ گھر بھی سنبھال لے گی، آفس بھی سنبھال لے گی، آفس بھی جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیں، وہ ایک اکیلی لڑکی تنہا آتی ہے، آپ کو چاہیے اس کو سمجھیں۔ وہ تو بیچاری آتی ہے، ہر ایک کے مزاج کو اس سے خوفزدہ سی ہوتی ہے، جس طرح سے جنگل میں ہرن ہوتے ہیں کہ وہ ایک دم خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ذرا سی ہٹ کے اوپر ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے تو زندگی کا یہی تجربہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ پیار سے رکھنا چاہیے تاکہ ان میں اعتماد پیدا ہو کہ نہیں، ہمارے ماں باپ کے بعد یہ ہیں ہمارے اصل ماں باپ۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اصل ماں باپ یہی ہوتے ہیں۔ وہ تو بیچارے جوان کر کے شادی کر کے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں جو اصل ماں باپ ہوتے ہیں۔ اب آپ کو ان کے ماں باپ کی جگہ لینی پڑتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ سسر ہیں یا آپ ساس ہیں تو بس آپ ساس سسر ہیں تو اس پہ حکم چلائیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کو بیٹی کی جیسا پیار دیں۔ دیکھیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک جانور بھی آپ پالتے ہیں، اس کو محبت کے ساتھ رکھتے ہیں، تو دیکھیں وہ آپ کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے۔ میرا تو ماننا یہی ہے، اور ہم یا بیوی نے بالکل بعض اوقات تو مجھے بیوی کے اوپر وہ آتا ہے کہ بہت زیادہ چھوٹ دی ہوئی، لیکن وہ کہتی نہیں، میں نہیں چاہتی، یہ سکون سے رہیں، میرے گھر میں سکون اور امن و امان رہے۔ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کا بہت شکر ہے، ہمارے یہاں اس معاملے میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے بہوؤں میں اور میری وائف کے اندر۔ تو یہ ساری بات ہے، جب شادی ہو کے بہو آتی ہے تو ایک خواب لے کر آتی ہو اپنے ساتھ کہ میرا شوہر ایسا ہوگا، میرا سسرال ایسا ہوگا، میں اس طرح سے رہوں گی، میں اس طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کروں گی، میرا خاندان بڑا ہوگا، بڑھے گا، خاندان بڑھے گا۔ لیکن میں یہاں آنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میں کس مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ میں اپنے گھر میں تھی، اپنی مرضی سے سو کے اٹھتی تھی، بیٹھتی تھی، کھاتی تھی، یہ سب تھا۔ اور میں ماؤں سے بھی کہوں گا کہ بیٹیوں کو شروع سے کچن کی عادت ڈالیں، کچھ نہ کچھ سکھائیں، صفائی ستھرائی کی عادت ڈالیں۔ میری پوتی ہے ماشاءاللہ، ابھی بہت چھوٹی، لیکن میری وائف اور اس کی ماں جو ہے، ہم لوگ اس کو سکھاتے رہتے ہیں، کھانا لا کے ٹیبل پہ رکھنا ہے، چیزیں اٹھا کے رکھنی ہے۔ تو میری دونوں چھوٹی، ابھی ایک 3 ساڑھے 3 سال کی ہے، ایک اس سے چھوٹی ہے، وہ بیچاری لگی رہتی ہیں۔ ہم لوگ ان کو سکھاتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بچوں کو شروع سے ٹرین کرنا چاہیے، کیونکہ لازم بات ہے وہ کتنی پڑھ لکھ جائیں، کتنے کسی اور پوسٹ پہ پہنچ جائیں، لیکن انہیں گھر سنبھالنا ہی پڑتا ہے۔ یہ تو سچی حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس لیے بچوں کو شروع سے ہی تربیت دینی چاہیے ماں باپ کو کہ وہ ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کریں۔ اب کی جو شادیاں ہوتی ہیں، جب بہویں آتی ہیں گھر میں، اکثر گھرانوں میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے بیٹا یہ کرنا آتا ہے، بیٹا یہ پکانا آتا ہے، یہ کرنا آتا ہے، نہیں یہ تو ہمیں نہیں آتا، ہمیں ٹائم نہیں ملا سیکھنے کا۔ ماؤں سے پوچھو تو کہتی ہیں کہ بس یہ آتی تھی، تھکی ہوئی ہوتی تھی آفس سے یا اپنے کام پہ سے، تو ہم لوگ اس سے نہیں کرواتے تھے۔ یہ کتنی غلط بات ہے۔ پھر سے اس کو نئے سرے سے ایک ٹریننگ دینی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے مہینوں بعد پھر وہ سیٹ ہوتی ہے گھر کے حساب سے۔ تو براہ کرم بیٹیوں کو شروع سے عادت ڈالیں، جب وہ سمجھدار ہوں، ہر چیز سمجھنے لگیں 4-5 سال کی عمر کے بعد، تو چھوٹے چھوٹے کام ان سے لیں تاکہ ان کو سمجھ آئے
کہ نہیں یہ بھی کرنا پڑتا ہے لڑکیوں کو. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو سمجھنا چاہیے. اور یہ خوشگوار، اگر گھر کو خوشگوار رکھنا ہے، بیٹیوں کی زندگیوں کو خوشگوار رکھنا ہے، تو آپ کو یہ سب کرنا پڑے گا. اس کے لیے کوئی زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے. بس اچھی تربیت دیں بچوں کو، اچھی زبان دیں، اخلاق اچھے سکھائیں. دیکھیں مین چیز اخلاق ہے. اگر اس کو کچھ بھی نہیں آتا، تھوڑا بہت آتا ہے، اور اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں تو وہ سسرال والوں کے دل جیت لے گی. یہ بڑی سچی حقیقت ہے اور یہ تجربہ بھی ہے. اگر اخلاق اچھے ہوں گے، وہ آپ کی دو باتیں سن کر سانس کی خاموشی سے رہ لے گی، زبان درازی نہیں کرے گی، تو وہ بہو آپ کو بہت کامیاب ثابت ہوگی. اور وہ ہوتی ہیں ایسی، بہت ہوتی ہیں ایسی لڑکیاں جو بیچاری سوچتی ہیں کہ نہیں اب ہمارا گھر یہیں، ہمیں یہاں سے کہاں جانا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ بچیوں کو آپ اچھی تربیت کریں، ان کو کھانا پکانے کا شعور دیں، چیزوں کا سلیقہ دیں، صفائی ستھرائی. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر ان کو آپ سکھا کے بھیجیں گی سسرال میں، تو سسرال والے بہت خوش ہوں گے. اور اس کے علاوہ اس کی زندگی بڑی خوشگوار گزرے گی. اور آپ کی خواہش بھی یہی ہے کہ میری بیٹی کی زندگی بہت خوشگوار گزرے. اس لیے براہ کرم آپ شروع سے ہی، جب وہ بچی 4-5 سال کی ہوں، تو ان کو سارا کچھ آہستہ 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 ان کو سکھانا شروع کیجیے. بیٹا یہی کام کرنے ہوتے ہیں لڑکیوں کو. یقین کیجیے ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہی ہے کہ بچی ابھی سے ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، اخلاق کے معاملے میں بھی اور گھر کے کام کے معاملے میں. کہنا نہیں پڑتا، ایک آواز کے اوپر وہ جا کے چیزیں اٹھا کے لاتی ہیں. بیٹا یہ لے آؤ، وہ فوراً لا کے رکھتی ہیں. بیٹا یہ کر لو، ایسا کر لو. بعض اوقات تو اشارے سمجھ جاتی ہیں کہ ان کو ابھی یہ چاہیے یا یہ کرنا ہے. یقین جانیے اگر آپ ایسا کریں گے اپنی اولاد کے ساتھ، آپ کو بھی سکون رہے گا. اور جب وہ سسرال میں جائے گی لڑکی، تو اس کے سسرال والوں کو بھی سکون ہوگا. اور میں لڑکے والوں کو بھی یہی سمجھاؤں گا کہ وہ ایک لڑکی آئی ہے اپنا سب کچھ چھوڑ کے، ماں باپ گھر بار. دیکھیں آپ کتنی محبتوں سے پالتے ہیں آپ اپنی بیٹی کو، کہ اپنے گھر میں اس کو ایک ذرا سی بھی پریشانی ہوتی تو آپ تڑپ اٹھتے ہیں، اور اسی بچی کا ہاتھ ایک اجنبی کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں نکاح کے بعد. کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے پرائی ہو جاتی ہے. اب وہ آپ سے ملنے کے لیے بھی آئے گی تو اسے سسرال والوں کی اجازت چاہیے، شوہر کی اجازت چاہیے. یہ ہمارے معاشرے کا بڑا تلخ پہلو ہے. سب کو سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ آپ بھی بیٹی والے ہیں. آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کریں گے تو کیا آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں آئے گا؟ یہ دنیا مکافات عمل ہے، اس میں یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. اس لیے براہ کرم دوسرے کی بیٹیوں کو اپنا سمجھیے. وہ نئی نئی آئی ہے، اسی چیزوں کا نہیں معلوم، آپ کے مزاجوں کا نہیں معلوم. اس کو بٹھا کے سمجھائیں. ساسوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بہوؤں کو بٹھا کے سمجھائیں. ہمارے ہاں تو یہ تھا کہ جب میری والدہ تھی، جب میری شادی ہوئی ہے، تو میری والدہ اپنی بہوؤں کے اپنے قصے سناتی تھی، جوانی کے اپنے حالات بتاتی تھی کہ ہم اس طرح پلے بڑھے ہیں، ایسے ہیں. تو بہویں بھی اتنا زیادہ مکس اپ ہو جاتی تھی ان کے ساتھ، اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی تھی کہ بالکل سہیلیاں لگتی تھیں. ایسا ہی ماحول ہونا چاہیے گھر میں، تبھی سکون ہے. اور ہاں سب سے بڑی بات، جس وقت بیٹا گھر میں آتا ہے، اس کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ ماں کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ دیکھیں اور بیوی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دیکھیں. اس لیے براہ کرم آپس میں دوستی رکھیے، اور ایسا رکھیے کہ آپ بیٹے کو پتہ ہی چلے گھر میں کیا ہوا ہے. وہ آ کے دیکھے تو آپ لوگوں کو ہنستا مسکراتا پائے. دیکھیے یقین کیجیے کہ اس کی وہ خوش ہو جاتا ہے. سارے دن کا تھکا ہوا مغز ماری کرنے کے بعد آفس سے، دفتر سے، اپنے کام پہ سے آتا ہے انسان، تو کیا محسوس کرے گا کہ یہاں آتے ہی یہاں پہ بھی ایک خانہ جنگی کی شکار ہو جائے. گھر پہ آتے ہی پتہ چلے بیوی اپنی شکایت کر رہی ہے، ماں اپنی شکایت کر رہی ہے. تو براہ کرم ایسا ہی کیجیے. دیکھیں یقین جانیں جب میری شادی اس زمانے میں تو کافی ماحول چینج تھا. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میں باہر ماں کو سمجھا رہا ہوں، وہ مجھ سے باتیں کر رہی ہیں، سمجھا رہی کہہ رہی ہیں کہ دیکھو تمہاری بیوی ایسا ہے، تمہاری بیوی ایسا ہے. اندر جاتا تھا بیوی، یہ شروع کی باتیں ہیں شادی کی، تو میں اس کو سمجھاتا تھا دیکھو میری ماں ہے، ان کا خیال کرو، اور ماں کے نعم البدل کوئی نہیں ہے. اس کو سمجھاتا تو وہ اپنی باتیں بتاتی تھی، ایسا ہے ویسا ہے. شروع میں تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، تو اس لیے میں اس کو سمجھاتا تھا کہ نہیں ان کے ساتھ بہت اچھی طرح چلو، یہ میری جنت ہے. بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو برداشت کرنا پڑتی ہے. اصل میں صحیح معنوں میں جو ہے نا آپ کی اولاد پستی ہے، آپ کا بیٹا دو چکی کے پارٹوں کے درمیان پس جاتا ہے.
यकीन कीजिए उसको बहुत दुखी होता है, जिसको वो ऑफिस से आके देखता है कि मेरी माँ का मुंह खुला हुआ है या मेरी बीवी का मुंह बना हुआ है। फिर वो जब जानने की कोशिश करता है तो वो अपनी तरफ टांग खींचती है, वो अपनी तरफ टांग खींचती है। लाजिम बात है, झुकाव तो माँ की तरफ हो गई, क्योंकि माँ ने तो पैदा किया है। वो कुछ नहीं भी कहेगा, खामोश होकर दिल उसका कितना परेशान होगा कि अल्लाह करे ये चीज़ें दूर हों, खुशहाली आए। दिन भर मेहनत के बाद जब वो घर आए और आप उससे शिकायतों का पिंडारा बॉक्स खोल कर बैठ जाएँ, बीवी हो या माँ हो, कितना अजीब सा लगेगा। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। प्लीज़ इन सब चीज़ों पे गौर कीजिए। मेरे चैनल खोलने और आपसे बात करने का मकसद यही है। मैं आजकल जो बेराह रवी देख रहा हूँ औलादों की, बेटियों की, बहुओं की, तो मुझे बड़ा दुख होता है। हमारा इतना पुराना ज़माना भी नहीं गया गुज़रा है कि हम बाबा आदम के ज़माने से, ऐसा नहीं है। हम भी इसी ज़माने के हैं, इसी दौर के हैं। लेकिन प्लीज़ देखें, ये छोटी छोटी सी बातें इंसान को खुश करती हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मज़ीद बातें होंगी इंशाअल्लाह ताला। अभी तो आप मुझे बर्दाश्त कीजिए, ये सारी बातें की, कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी, लेकिन ये सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, हकीकत यही है। बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।